وہاں سے مسلمان جو تھے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. آپ اس وقت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ جناب صدیق اکبر کا کردار کیا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے, آپ نے پردہ فرمایا. بے شک مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے قیام سے تمام غزوات میں سیدنا صدیق اکبر کی شمولیت اور شرکت اور اسلامی جہاد کے لیے آپ نے بے شمار دفعہ اپنا سب کچھ حضور قدموں میں قربان کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط مشاورت اور مضبوط معاونت جب بھی حضور نے طلب فرمایا آپ نے پیش کیا. آخر وہ وقت آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے دنیا سے, اس وقت وہ صحابہ کرام, میں ان کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, آپ کے پاس رہتے تھے, آپ کے پاس باتیں سنتے تھے, دین سیکھتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے جب گھر جاتے تھے کھانا کھانے تو آدھا کھانا کھاتے, آدھا کھانا چھوڑ کے واپس حضور خدمت میں آ جاتے. حضور فرماتے بھی ابھی تو گئے تھے گھر اور ابھی واپس آ گئے. تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی گھر میں سکون سے نہیں گزرتا. جب یہ تعلق تھا صحابہ کرام کا, اور وہ جب وقت آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمیشہ کی جدائی اور فراق کے تصور نے صحابہ کرام کو اس لمحے اس کیفیت سے دوچار کیا کہ بعض صحابہ تو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے, بعض صحابہ حضور کی وفات کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تلوار نکال لی, تو آپ نے فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. فرمائی یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہیں مسجد نبوی میں, اور کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. انہوں نے سوچا, صحابہ نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو بلایا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر کو مسجد نبوی میں بلایا گیا. انہوں نے سیدنا عمر فاروق کی جب حالت دیکھی کہ سکتے کے عالم میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے, تو آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا, وصال کا ذکر تھا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز, یہ تلاوت ابو بکر کی زبان سے سنی تو میرا سکتہ ٹوٹا. میں نے یہ آیت سینکڑوں دفعہ پڑھی ہوگی قرآن کی, لیکن اس سکتے کے عالم میں جب میں نے ابو بکر کی زبان سے سنا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے. جب یہ سکتہ ٹوٹا تو سیدنا عمر فاروق زاروں قطار آپ نے رونا شروع کر دیا. گویا اسلام کی تحریک کو ہر دور میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے معاونت اور مشاورت سے مضبوط کیا, اور اس دکھ اور اس جدائی کے لمحے میں جب صحابہ کرام اپنے حواس کھو بیٹھے تھے, سیدنا ابو بکر صدیق نے نہ صرف اپنے حواس کو قائم رکھا بلکہ اس صحابہ اس کیفیت میں چلے گئے تھے ان کو واپس لائے اور ان کو سمجھایا, اور ان کے سمجھانے پر صحابہ کرام میں صبر و تحمل پیدا ہوا, اور ان کے سمجھانے پر صحابہ کرام میں ایک استقامت پیدا ہوئی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کٹھن مرحلے پر امت مصطفیٰ کو سنبھالا. علامہ صاحب ہمارے پاس جنرل کویسچنز بھی آتے رہتے ہیں, اور انہیں جنرل کویسچنز میں سے ایک کویسچن میرے پاس آیا وہ لاہور سے ہیں, محترمہ ثنا حمید ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اعتقادی اور فکری اعتبار سے جہاد اہم ہے, خواہ وہ بالسیف ہو جہاد یا وہ بالقلم ہو جہاد. اعتقادی سطح پر ہم اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتے, لیکن عملی سطح پر جب آپ آئیں گے کہ اس وقت کس کو اختیار کرنا ہے, کس پر زیادہ توجہ دینی ہے, کس کو فوکس کرنا ہے, تو آج دنیا کے حالات بدل گئے ہیں. آج جو قوموں کی جنگیں ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ قلم سے لڑی جاتی ہیں. آج جو قوموں کی جنگیں ہیں وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر نہیں بلکہ علم اور سائنس کے جو لیبارٹریز ہیں ان میں لڑی جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد بالسیف یہ قیامت تک قائم ہے, باقی ہے یہ حکم, لیکن آج کے دور میں ہمیں یعنی مسلم امہ کو زیادہ توجہ علم
اور جہاد بالقلم پر دینی چاہیے. زبردست علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ آج کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جہاد بالقلم کرنا چاہیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑھانا چاہیے آگے، اور قلم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر حکومت کرنی چاہیے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے. آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info شفاعت رسول یعنی INFO SHAFAATRASLL@yahoo.com. آپ سب کا بہت شکریہ. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ.